نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ آج میں آپ کے لائی ہوں اصلاحی بیان۔ سب سے پہلے اصلاحی بیان کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، اور جو بہن بھائی سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے اس کا صلہ اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، لفظ ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہنے سے زبان اور ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، اس طرح کہہ لیں جس طرح کہ آپس میں یہ چومتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں آج اصلاحی بیان میں اللہ تعالیٰ کا پہلا مقام۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے۔ پہلا مقام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہیں، ہر قسم کی عیب سے پاک، ہر قسم کی کمزوری سے پاک، کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی خرابی اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں، ہر نقص سے پاک۔ اور ورا ہمارے حضرت مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب چند اشعار یاد آ گئے جو میرے پاس حضرت کے ہاتھ کی لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے حضرت نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور توصیف بیان کی۔ سبحان اللہ، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے۔ تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی پہلی زندگی کی آس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب تو میرے پاس ہے۔ تیری ذات پاک ہے لازوال، تیری سب صفاتیں بے مثال، کسی انجمن میں قرار دل نہ کسی چمن میں بہار دل، کہوں کس سے حالت زار دل کہ ہر جگہ میں اداس ہوں، تیرا کچھ پتہ جو پا گیا وہ تمام جہاں پہ چھا گیا، اسے اب کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف و ویراس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو صحیح اور سچا عاشق نصیب ہو جائے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی فلاح یاب ہو گیا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر عیب سے وارع العرا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، کمزوری، نقص سے پاک۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا مقام یہ ہے کہ تمام خوبیاں، سارے کمالات، ساری اچھائیاں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ اگر کسی مخلوق کے اندر بھی کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، بندے کا اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں، بس ساری خوبیوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہر طرح کی خوبی، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کا علم، ہر طرح کا کمال، ہر طرح کا فضل، جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ مخلوق کو جو کچھ ملتا ہے ان کی عطا کرنے سے ملتا ہے، جتنا عطا فرما دیتے ہیں بس اتنا ہی ملتا ہے، بندے کو ملتا ہے جو اس کے حقیقی کمالات کا پرتو اور عکس ہوتا ہے۔ یہ حقیقت تو یہ ہے کہ بندے کے اندر ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ دوسرا مقام الحمدللہ کے اندر بیان کیا گیا۔
تین چیزیں سب سے بڑی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر خوبی سے مالا مال ہیں، تو بس سب سے بڑی ذات انہی کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اسی اللہ کے لیے برائی ہے اور زمین و آسمان وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو قرآن شریف میں بڑا فرمایا۔ یاد رکھنا، بڑے کام کی بات عرض کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑھ کر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری چیز فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ سے روزانہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ سب سے بڑی دولت، اسی پر امام بخاری نے اپنی کتاب کا ختم فرمایا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے۔ ذکر میں قرآن شریف بھی آ گیا، ذکر میں ہر نیکی آ گئی، ذکر میں تسبیحات آ گئی، تلاوت بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم میں تیرے دل شاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد ہے، اب تو رہے بس تا دام آخر، ورد زباں اے میرے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بزرگوں، جہاں تک آپ تک میری آواز کی سماعت پہنچ رہی ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ کا ذکر کا عادی بننا چاہیے۔ آدمی ہو، صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مسنون تسبیحات کی پابندی کر لیں، چلتے پھرتے درود شریف اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کا دائمی معمول بنا لیں۔ تیسری چیز کو اللہ نے بڑا فرمایا، وہ ہے وَرِضْوَانُهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ اکبر، وَرِضْوَانُهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک یہ دولت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ پاک نصیب فرمانے، آمین۔ جسے اللہ کی ذات سب سے بڑھ کر ہے، ایسے ہی اللہ کی یاد اور اللہ کی رضا بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساری کمزوریوں عیبوں سے پاک اور ساری خوبیوں کے مالک ہیں، سب سے بڑی انہی کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر میں اللہ تعالیٰ کا تیسرا مقام بیان فرمایا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں مقام توحید بیان کیا گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا چوتھا مقام ہے۔ جب وہ عیب سے پاک، جب وہ ہر قسم کی خوبیوں کے مالک ہیں اور جب وہ سب سے بڑھ کر ہیں، تو پھر ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آخر میں یہی بات آتی ہے سمجھ میں، کوئی ان کی ذات و صفات میں شریک نہیں، وہ وحدت لا شریک ہیں، یعنی وہ واحد لا شریک ہیں۔ بس انہی کو مانو، اسی کے ہو جاؤ، اسی کی طرف ہو جاؤ، بس یہ اس کی طرف سے حکم ہے، اور یہ چوتھا مقام ہوا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ہم اسی طرح اصلاحی بیان پڑھتے رہیں تو ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اپنی بہن کی گزارش دوبارہ سن لیجئے، میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر کسی کے ولاگ دیکھ لیں، کسی کے اور بھی اسلامی چینل چل رہے ہیں، وہ اتنے نہیں چلتے جتنے ولاگ چلتے ہیں، کیونکہ وہاں تو ہر لوگ اپنا چہرہ دکھا دیتے ہیں۔ ہمیں چہرہ دکھانے کی نہ ہی اسلام اجازت دیتے ہیں، نہ ہی شریعت، نہ ہی اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ خاندان گھر والے۔ اس لیے آپ سے گزارش یہی ہے، ان کے ولاگ دیکھیں جو 1 گھنٹے سے گزر گیا تو 1000 2000 تک چل جاتے ہیں، لیکن اسلامی چینل جتنے ہیں وہ اس طرح نہیں چلتے۔ گزارش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے
سے تھامے رہو اور اصلاحی بیان سنو اور میری ویڈیو کو فل واچ کرو، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرو اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوشباش رکھے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، آفتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔